ایک پرسکون گاؤں تھا جو سرسبز پہاڑیوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام کلارا تھا۔ کلارا اپنے مہربان دل اور نرم مزاجی کے لیے مشہور تھی۔ وہ اس گاؤں میں اتنے عرصے سے رہ رہی تھی کہ کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کب سے وہاں تھی۔ اس کے بال چاندی کی طرح سفید تھے اور اس کے قدم دھیرے دھیرے چلتے تھے، لیکن اس کی روح ایک روشن صبح کی طرح چمکدار تھی۔ ہر صبح کلارا ایک ٹوکری میں تازہ روٹیاں لے کر گاؤں کے چوک کی طرف جاتی۔ یہ روٹیاں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کلارا انہیں ہر اس شخص کو دے دیتی تھی جسے ضرورت ہوتی تھی، چاہے وہ کوئی بھوکا مسافر ہوتا جو وہاں سے گزر رہا ہو یا کوئی بچہ جس کے خاندان کو مشکلات کا سامنا ہو۔ کلارا کی روٹیاں محبت اور ہمدردی کا ایک چھوٹا سا لیکن معنی خیز تحفہ ہوتی تھیں۔ ایک سرد خزاں کے دن ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام ٹامی تھا اداس اور پریشان نظر آتے ہوئے چوک میں آیا۔ کلارا نے اسے فوراً دیکھ لیا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹامی نے بولنے سے پہلے ہچکچاہٹ ظاہر کی۔ میری ماں بیمار ہے اور ہمارے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر سرگوشی کی۔ کلارا نے بغیر کسی توقف کے اسے ایک روٹی پکڑائی اور اس کے ہاتھ میں کچھ چمکتے ہوئے سکے دیے۔ یہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ اور اسے آرام کرنے کو کہو، میں بعد میں کچھ سوپ لے کر آؤں گی، اس نے مہربانی سے کہا۔ ٹامی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ لیکن اب ہماری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کلارا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیونکہ مہربانی بھی روٹی کی طرح ہوتی ہے بیٹا، یہ دل کو ویسے ہی بھرتی ہے جیسے پیٹ کو، اور جب ہم اسے بانٹتے ہیں تو دنیا تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے کلارا کے دورے ٹامی کے گھر کا ایک معمول بن گئے۔ وہ کھانا، تسلی اور کہانیاں لاتی تھی جو ٹامی اور اس کی ماں کو ان کی مشکلات کے باوجود مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اس کے سادہ اور مہربان اعمال نہ صرف ان کے جسموں کو بلکہ ان کی روحوں کو بھی تازگی بخشتے تھے۔ جیسے جیسے موسم گزرتے گئے کلارا کی مہربانی گاؤں میں ہلکی ہوا کی طرح پھیل گئی اور ہر شخص کی زندگی پر اثر ڈالا جسے وہ ملتی تھی۔ اور اگرچہ وہ صرف ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن اس کی محبت اور سخاوت نے ایک ایسا پائیدار اثر چھوڑا جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔